السلام علیکم، کیسے ہو؟ آج میں آپ کو پھول کی کتاب میں سے کہانی سناؤں گا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کون سی اچھی کہانی ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو پہلے پیج پہ حمد ہے تو ہم میں سناتا ہوں. سارے جہاں کا تو ہے والی، کرتا ہے سب کا کی رکھوالی. دن بھی تیرا رات بھی تیری، یعنی ہر سوگات ہے تیری. گلشن میں جو پھول کھلے ہیں، ان میں کتنے رنگ برے ہیں. پربت عنبر چاند ستارے، دریا صحرا جھرنے سارے. آسمان پر اڑتے پنچھی، حسب تمنا مڑتے پنجی. بادل سے برسا کے پانی، کھیتوں کو دیتا ہے جوانی. رنگ برنگے پھول کھلائے، کیسے کیسے باغ سجائے. تیرے کرم سے ہے جواں ہے شیوا، بزم جہاں میں آیا ہے شیوا. شریف شیوا لاہور. اب میں نعت پڑھتا ہوں. خدا کی ساری خدائی خزانہ آپ کا ہے، میرے حضور یہ سارا زمانہ آپ کا ہے. چنا گیا ہے جو پہیم درو کی خاطر، عزیز خالق اکبر گرانہ آپ کا ہے. دعاؤں و عظمت تو عزت بھی آپ کی ہی ہے عطا. جو کھا رہے ہیں سبھی آبادانہ آپ کا ہے. زمین پہ رہتے ہوئے آسمان پہ راج کیا، وہ چاند جانتا ہے کیا نشانہ آپ کا ہے. خدا نے آپ کو بھیجا زمین پہ اور کہا، جسے جہاں نے کہیں کارخانہ آپ کا ہے. چلے گئے وہ کہ سب راستوں سے واقف تھے، فراز سدرا ازل سے ٹھکانہ آپ کا ہے. تعارف اپنا کرائے تو کیا حامد، گناہگار ہیں لیکن دوانا آپ کا ہے. علی یاسر محمود. یہ کہانی ہے محمد صادق کرنے. ایک بزرگ دریا کے کنارے دنیا سے قطع ہٹ کر کٹیا میں رہتے تھے. ان کے پاس ایک نوجوان یا جو حق کا متلاشی تھا. اس نے سوال کیا کہ بابا جی بتائیے بھلا قرآن پاک پڑھنے سے دل کا زنگ کیسے اترتا ہے جبکہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. بابا جی گہرے استغرام میں گم تھے. سنی انسنی کر دی. نوجوان نے پھر سوال کیا. جب تیسری مرتبہ اس نے یہ سوال کیا تو بابا جی نے اسے کہا، جاؤ وہاں کونے میں بالٹی پڑی ہے، اس میں سے کوئلے نکال کر رکھ دے اور قریب ہی دریا سے پانی بھر کر لائے. نوجوان حد ادب کی وجہ سے اپنے سوال کے اس عجیب جواب پر بجذب ہوا، مگر احترام حائل تھا لہذا خاموش اٹھا اور بالٹی لے کر باہر دریا کی جانب روانہ ہو گیا. کوئلوں کی وجہ سے بالٹی باہر سے چمکدار اور اندر سے سیاہ تھی. جیسے ہی نوجوان دریا سے پانی لیا اور بالٹی اٹھا کر چلا تو یکا اسے معلوم ہوا کہ بالٹی میں سوراخ ہیں جن سے پانی کٹیا تک پہنچتے پہنچتے سارا بہہ گیا. وہ اندر داخل ہوا. بابا جی نے سارا ماجرا سنا اور کہا، دوبارہ جا. نوجوان سمجھ گیا کہ بابا جی کی بات میں ضرور کوئی حکمت ہے، لہذا بالٹی اٹھائی اور پھر چل پڑا. دوبارہ پانی بھرا مگر پھر وہی ہوا کہ سارا پانی پہنچنے سے پہلے بہہ گیا. بابا جی نے سنا لیکن پھر کمال لاپرواہی سے کہا کہ جا پھر لا. نوجوان نے اسی طرح کئی چکر کاٹے. جب تھک گیا تو بابا جی کہنے لگے، آپ نہ جانے کیوں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالٹی میں کسی طرح سے پانی نہیں آ سکتا. اب بابا جی مسکرائے کہا، ذرا بالٹی کو اندر سے دیکھ، کیا یہ ویسے ہی سیاہ ہے جیسے پہلے چکر میں تو نے اسے دیکھا تھا؟ نوجوان نے بالٹی کو دیکھا اور کہا، نہیں، اب تو یہ صاف ہو گئی. اتنی بار پانی جو بھرا ہے اس میں. بابا جی نے شوق سے مسکراتے ہوئے کہا، پانی نہیں پہنچا لیکن اس کی صفت نے بالٹی کو سیاہ سے سفید کر دیا ہے. یہی قرآن پاک کی صفت ہے. پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا. اس کی صفات ہے دل کو یوں ہی زنگ سے صاف کر کے اس دل میں موجود دنیا داری کے سوراخوں سے سارا زنگ بہا لے جائے گی. آخر میں دل صاف ستھرا دنیا کی الائی سے پاک ہو. تجھے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دے گا. بس یہی تیرے سوال کا جواب.
اداریہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جادہ کے ساتھ ساتھ دشمنیاں عام تھی۔ شعر و شاعری تو عربوں کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک شاعر سفر کے دوران اپنے دشمن کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس نے جان چھوڑنے کی پوری کوشش کی مگر وہ مکمل طور پر دشمن کے قابو میں تھا۔ اب اسے یقین تھا کہ دشمن اسے معاف کرنے والا نہیں۔ اس نے دشمن سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے قتل کر دو گے، لیکن دشمنی کے باوجود میرا ایک حق تم پر ہے، میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ دشمن نے کہا، بتاؤ، ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میری صرف 2 بیٹیاں ہی ہیں، میرے قتل کے بعد ان کے پاس جانا اور ان کو میرا یہ پیغام دے دینا، آگاہ ہو جاؤ اے دونوں لڑکیوں، بے شک تمہارا باپ جانی۔ دشمن نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری یہ مراد پوری کر دوں گا۔ پھر اس نے شاعر کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد وہ مقتول کے گھر آیا اور دروازے کے پاس کھڑے ہو اس نے اس کی بیٹیوں کو آواز کہا کہ تمہارا باپ مجھے ملا تھا، اس نے مجھے پیغام دیا تھا۔ بیٹیاں کہنے لگی، کیا؟ اس نے اس کے باپ کا جملہ دہرا دیا، آگاہ ہو جاؤ یا دونوں لڑکیوں، بے شک تمہارا باپ۔ مقتول کی لڑکیاں شعر و شاعری سے مکمل دلچسپی رکھتی تھیں۔ جب انہوں نے اپنے والد کا پیغام سنا تو ایک دوسرے کی طرف گہری نظر سے دیکھا، گویا کوئی فیصلہ کر رہی، اور پھر اس قاتل کو کہا، ذرا ٹھہریں، اتنے میں اپنے قبیلے کے نوجوان کو بلوا لائیں اور کہا کہ یہ ہمارے والد کا قاتل ہے، اس کو قابو کر لیں۔ قاتل نے بڑا ویلا کیا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نے شعر کا یہ مسئلہ کہا ہے اور وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ نہ کہا جائے، یہ قاتل ہے جو تمہارے پاس آیا، اس سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لو۔ اور پھر مقتول کا بدلہ لے لیا گیا۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ علم و دانش اور ذہانت نوجوانوں کا عکس ہونا چاہیے۔ ذہانت سے بہت سے اعراض سے پردہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ علم و حکمت مسلمانوں کا ورثہ تھا لیکن ہم نے اس کو کھو دیا، یہی وجہ ہے کہ سیڑھے سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہم دین اور دنیا کا علم سیکھنے کے بجائے کائنات کی تصدیق کے بجائے غیروں کی پیروی کرنے اور سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ کہ سائنسی، معاشرتی اور معاشی طور پر ہم دوسری قوم کے غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ نئے سال کے آغاز پر ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم دین اور دنیا کے علوم سیکھیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کریں گے اور ایک مرتبہ پھر وہی عروج حاصل کریں گے جو کبھی مسلمانوں کو حاصل ہے۔ یہی نئے سال کا اور ہمارا پیغام ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پیغام پر عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ آپ کو نیا سال 2021 مبارک ہو۔ اللہ چاہا تو پھر ملیں گے۔ حامد خان، خدا حافظ۔